شیخ اس میں ایک سوال جو آتا ہے کہ اب یہ جو قرض ہے، سپوز کرو کہ سودی قرض نہیں ہوتا، ایک 2 منٹ کے لیے ہم ایسے ایزیوم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے مسئلے کو، جی تو اس شرط پہ قرض دے رہا ہے کہ تم خریدو گے، اور مطلب ایسے ہی گھر لے آنے کے لیے قرض نہیں دے رہا ہے، خود کی ضرورت اور کام کے لیے نہیں دے رہا ہے، بس خرید و فروخت کرنے کے لیے ہی دے رہا ہے. تو اس پہ کوئی شرعی طور پہ کوئی بات ہے؟ سلفن و بیعن والی بات جو ہے، بالکل بات ہے، بالکل بات ہے اس پہ شرعی. اگر میں آپ کو قرض دوں اس شرط پر کہ آپ مجھ سے خریدو گے، میں آپ کو قرض دے رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کو یہ 5 لاکھ قرض دے رہا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے پاس سے فلاں سامان خریدو گے. اگر میں اس شرط کے ساتھ قرض دے رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یحل بیع و سلف، لا یحل بیع و سلف. بیع یعنی خریداری اور سلف مطلب قرض، دونوں ایک ساتھ جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا وہ جو قاعدہ تھا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو قرض دینے والے کو فائدہ دے وہ فائدہ سود ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ فائدے کی 3 شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل تو یہ کہ وہ مادی فائدہ ہو، حصی فائدہ، دوسرا یہ ہے کہ معنوی فائدہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی معاملے کی شکل میں فائدہ آ رہا ہو. اب یہ آدمی جو قرض دے رہا ہے آپ کے اوپر شرط رکھ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خریدو گے، یہ معاملہ ہے، یعنی میرے ساتھ ایک معاملہ کرو گے، مجھ سے ایک سامان خریدو گے. اب وہ آپ سے ایک فائدہ اٹھا رہا ہے ایک معاملے کی شکل میں. تو یہ اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو طلبہ یہاں پر ہیں انہیں اگر دھیان ہو تو، کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہاں پر نفع یا تو حصی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے یا معاملے کی شکل میں ہوتا ہے. یہاں پر جو نفع قرض دینے والے کو مل رہا ہے وہ معاملے کی شکل میں مل رہا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. اور اس قاعدے کا استنباط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا گیا ہے کہ لا یحل بیع و سلف، بیع اور سلف ایک ساتھ جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ قرض دے کر کے جب یہ شرط لگا رہا ہے کہ آپ مجھ سے خریدو گے، گھر نہیں لے جا سکتے، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ سود ہے. جی ہاں یہ جی کہہ رہا ہوں سود کیسے ہوا، یہ کلیئر ہوا نقطہ؟ جی سود کیسے ہوا؟ ایک تو واضح طور پہ سود ہے جب سود کے طور پر ہے، اور ایک ہے کہ ایک ہے کہ جب ایک فائدہ سامنے والا لے رہا ہے، قرض دے کر ایک فائدہ لے رہا ہے، ایک معاملے کی شرط لگا رہا ہے کہ بھائی میں قرض اسی وقت دوں گا جب میرے ساتھ آپ فلاں معاملہ کرو گے. جی